بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاید میری بات سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، لیکن یہ سچ ہے کہ جسم فروش لڑکیاں کبھی کبھی شریف گھرانوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ میری آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی 16 سالہ زینب کی ہے جسے ہمارے ہی معاشرے کے کچھ کرداروں نے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ جسم فروشی جیسے گھنونے کام کے لیے مجبور ہوگی۔ اس کہانی کو بیان کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ کہانی اپنے اندر ایک ایسا درد رکھتی ہے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ میرا نام اقبال ہے، پیشے سے میں ایک صحافی ہوں اور میرا تعلق لاہور شہر کے ایک بڑے اخبار سے ہے۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے شہر لاہور کی گلی گلی کوچے کوچے میں پھر کر خبر کی تلاش کرنی ہوتی ہے، اور پوری ایمانداری سے غیر جانبدار ہو کر اس خبر کو لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ایک مصروف دن کے اختتام پر میں تھکا ہارا اپنے گھر کے راستے پر تھا جب راستے میں میری موٹر سائیکل نے مجھے دھوکہ دیا اور وہ بیچ سڑک پر ہی بند ہو گئی۔ بائک کی کک مار مار کر میرے پیر میں درد ہو گیا تھا، لیکن بائک تو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے بائک کو گھسیٹتے ہوئے سڑک کے کنارے لگایا اور اتر کر دیکھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ مجھے رکے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک بہت ہی کم عمر اور خوبصورت سی لڑکی میرے قریب چلی آئی۔ اندھیرا ہو چکا تھا، شاید رات کے 8-9 بج رہے تھے۔ میں اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو تنہا دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ سڑک کافی سنسان تھی۔ میں اپنا مسئلہ بھول کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے بالکل میری بہن ریمشا جیسی لگ رہی تھی۔ میری بہن کی عمر 15 سے 16 سال کے قریب تھی، اور وہ لڑکی بھی مجھے اتنی ہی بڑی نظر آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ کوئی مانگنے والی ہے، لیکن اس کا حلیہ بھکاریوں جیسا نہیں تھا۔ اچانک ہی وہ میرے قریب آئی اور آہستہ سے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی کم عمر خوبصورت لڑکی رات کے اس پہر سڑک پر مجھ سے ایسی بات بھی کہہ سکتی ہے۔ میں نے غصے میں کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ کم سے کم اپنی عمر کا تو لحاظ کرو۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ضرورتوں کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، پیدا ہوتے ہی انسان کے ساتھ پیٹ لگ جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بڑی بے باکی سے میرے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنے کی بات کر رہی تھی اور اس کے عوض کچھ قیمت طے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہم جیسی لڑکیوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، لوگ ہمیں جسم فروش کہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اس قدر تلخی تھی کہ مجھے اس کے لفظوں کی کڑواہٹ تک محسوس ہو رہی تھی۔ کیونکہ پیشے سے میں ایک صحافی تھا، اس لیے آئے روز ایسی عورتوں سے میرا واسطہ پڑتا ہی رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ لڑکی مجھے دوسری پیشہ ور عورتوں سے بہت ہی مختلف نظر آئی تھی۔ اس کے انداز میں کوئی مکاری نہیں تھی، بلکہ بہت سادگی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، صاحب لے چلو گے کیا؟ صبح سے بھوکی ہوں اور اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ میری بائک سٹارٹ ہو جائے تو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوگی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ میرے پاس کل کے لیے کوئی خبر نہیں ہے، اور یقیناً مجھے یہاں سے خبر ملنے والی ہے۔ اپنی نوکری کے 15 سالہ تجربے میں یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ خبر کب، کیسے اور کہاں سے ملتی ہے، اور میں جو کچھ اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے یقیناً کوئی بڑی کہانی تھی جو اب تک چھپی ہوئی تھی۔ آج کی رات مجھے اس کہانی کو اپنی کل کی خبر بنانی تھی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد میری بائک سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اس کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ میری کمر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ میں غیر شادی شدہ مرد تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رات کے اس پہر جذبات کی روح میں بہہ کر میں ایک کم عمر لڑکی سے کوئی تعلق بناؤں اور کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھوں۔ میں نے اسے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھنے کو کہہ دیا اور پھر اسے بٹھا کر سیدھا اپنے آفس لوٹ آیا جہاں میرا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میرے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہی وہ کہنے لگی، صاحب زیادہ زور زبردستی نہ کرنا، میں کم عمر ہوں اسی لیے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کس کس نے کتنی زبردستی کی تھی جو وہ پہلے سے مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ اپنی جسم سے اپنا لباس علیحدہ کرنے لگی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں یہاں کسی اور وجہ سے لایا ہوں۔ میری بات سن کر وہ سہم گئی، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچنے لگی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا
اور اسے کہا کہ تم بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، میں بس تم سے تمہاری داستان سننا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد تم جتنے پیسے کہو گی میں تمہارے ہاتھ پہ رکھ دوں گا اور واپس چھوڑ دوں گا۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی صاحب میری داستان سے آپ کو کیا غرض ہے، اور آپ میری بربادی کی کہانی سن کر پیسے کیوں دیں گے؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کی کہانی کیوں سننا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اسے اطمینان ہو گیا، اور پھر جو کہانی اس نے مجھے سنائی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی میں آپ کو اسی کی زبانی سنا رہا ہوں۔ میرا نام زینب ہے اور میری عمر 16 سال ہے۔ مجھے اس طرح سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ہی جسم کی قیمت لگاتے لگاتے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ جیسی شریف لڑکی اس طرح سڑکوں پر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ میں صرف 6 سال کی تھی جب میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑ کر ایک دوسرے مرد سے شادی کر لی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی اپنی سوتیلی باپ کے پاس چلی آئی تھی، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی جو میں ہمیشہ محسوس کرتی تھی کہ لوگ ہمیشہ میری ماں سے عجیب عجیب طرح کے سوال کرتے تھے، اور ہر محفل میں میری ماں کی پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے تھے۔ ہر ملنے والا میری ماں سے پوچھتا کہ میری ماں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر کو کیوں چھوڑ دیا، کیوں میری ماں نے ایک عام سے آدمی سے شادی کر لی جبکہ وہ خود بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہر کوئی میری ماں کی پیٹھ پیچھے میری ماں کو بیوقوف کہتا جس نے ایک محبت کرنے والے امیر شوہر کو چھوڑ کر ایک معمولی سی شکل والے غریب شخص سے شادی کی تھی۔ میں 10 سال کی تھی تو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہونے لگی، خوبصورت بھی نظر آنے لگی تھی۔ تب ایک شادی کے موقع پر اماں کی ایک جاننے والی کہنے لگی، اتنی خوبصورت بیٹی کی سر پر سوتیلا باپ لانے کی کیا ضرورت تھی، اپنے ہی شوہر کے ساتھ گزارا کرتی تو تیری بیٹی کا مستقبل محفوظ رہتا۔ لوگوں کی باتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل و دماغ میں بیٹھتی چلی گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا سوتیلا باپ کبھی میرے سگے باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی اس کی موجودگی میرے لیے تحفظ کا سبب ہو سکتی ہے۔ مجھے اپنے سوتیلے باپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی کیونکہ میں ہو اپنے سگے باپ کی طرح تھی، جبکہ میرا سوتیلا باپ ایک سانولی سی رنگت والا معمولی سا انسان تھا۔ میرے سوتیلے باپ کے پاس تو ایک اچھی نوکری تک نہیں تھی، مگر میں جان ہی نہیں پائی تھی کہ کیوں میرے ماں نے میرے باپ کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے منہ سے کبھی اپنے باپ کی برائی نہیں سنی تھی، نہ ہی وہ ان کے خلاف لوگوں کے سامنے کچھ کہتی تھی۔ تو پھر یقیناً میری ماں کی ہی کوئی غلطی تھی جو انہوں نے میرے باپ کو چھوڑ کر ایک ایسے آدمی سے شادی کی جسے کوئی دوسری نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میرا سوتیلا باپ میرے قریب آتا تو مجھے اس کے وجود سے گھن آتی، اور لوگوں کی باتیں سنتے سنتے مجھے اپنی ماں سے بھی نفرت ہونے لگی تھی جس نے میرے مستقبل کا سوچے بغیر ہی دوسری شادی رچا لی تھی۔ میں نے محفلوں میں جانا بھی ترک کر دیا تھا کیونکہ ہر محفل میں ہی میری ماں کی دوسری شادی موضوع بن جاتی اور ہر کوئی میری ماں کی عقل پر ماتم کرتا۔ اماں کی دوسری شادی سے میری زندگی میں بہت فرق پڑ گیا تھا۔ میں اسکول بھی جاتی تو ہر کوئی مجھ سے میرے سوتیلے باپ کے متعلق سوال کرنے لگتا۔ مجھے پڑھائی سے بھی نفرت ہو گئی تھی، اور پھر 13-14 سال کی کچی عمر میں میری زندگی میں احتشام آیا جس نے آ کر میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ وہ 18 سال کا ایک جوان خوبصورت لڑکا تھا جو میری اسکول کی سہیلی کا بھائی تھا، اور میری سہیلی کو چھٹی کے وقت لینے آتا تھا، اور وہیں ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دن میری سہیلی کو اسکول سے نکلنے میں وقت لگ گیا، اور اتنی ہی دیر میں احتشام نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا اور مجھے ملنے کے لیے پارک میں بلا لیا۔ کہا کہ وہ میرا بے صبری سے انتظار کرے گا۔ 13 سال کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن گزرے کچھ سالوں سے میں جس طرح کا ماحول برداشت کرتی آئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ احتشام کی محبت میری زندگی میں سکون کے رنگ بھر دے گی۔ احتشام ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ اس نے مجھے ملاقات کے لیے ایک پارک میں بلایا تھا۔ میرے لیے گھر سے نکلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اماں کو اپنے شوہر سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی جو وہ مجھ پر کوئی پابندی لگاتی، لیکن اماں نے یہ دوری بھی میرے ہی رویے کی وجہ سے اختیار کی تھی۔ میں ہر بات پر اماں کو جھڑک دیا کرتی تھی۔ مجھے ان سے اس بات سے شکوہ تھا کہ انہوں نے میرے سگے باپ سے کیوں جدا کیا، لیکن یہ بات کبھی میں اپنی زبان پر نہیں لا سکی۔ میں سب سے چھپ کر احتشام سے ملنے کے لیے شام کے وقت پارک چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے بڑی بےتابی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ احتشام کی محبت میرے لیے ایسی تھی جیسے سالوں میں بنجر پڑی زمین پر بارش کی بوندیں۔ احتشام میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور میں اس کی ہر بات پر
آنکھیں بند کر کے یقین کرتی چلی گئی۔ ہم دونوں کی محبت کا یہ سلسلہ اسی طرح چل نکلا۔ میں روز ہی گھر سے نکل کر کسی نہ کسی طرح احتشام سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جذبات بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے اور وہ میرے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور پھر ایک رات وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر چلا آیا۔ میں چھت پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے دوسرے باپ کے ساتھ رہنا گوارا نہیں تھا، اور یہ بات احتشام کو معلوم تھی۔ نہ جانے وہ کس طرح چھت پر چڑھ کر آ گیا تھا۔ رات کی اس پہر میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ احتشام نے فوراً ہی مجھے اپنی باہوں میں بڑا بستر پر گرا دیا اور اس کے بعد مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ میں بھی نئی نئی جوان ہو رہی تھی، میرے اندر بھی جذبات کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ احتشام کے ساتھ نے مجھے بھی بہکا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں ہر حد پار کرتے چلے گئے۔ 13 سال کی عمر میں نے محبت کے نام پر اپنا سب کچھ گنوا دیا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ احتشام کو تو ہر رات ہی میرے ساتھ گزارنے کی طلب ہونے لگی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن میرے کمرے میں چلا آتا اور رات بھر اپنی منمانیاں کرتا۔ ہم دونوں کے اس تعلق کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ احتشام کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن انہی دنوں کچھ ایسا ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ ایک رات مجھے چھت پر کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا احتشام آ گیا ہے۔ میں نے خود ہی کمرے کا دروازہ کھول دیا، لیکن جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ میرا پڑوسی ماجد تھا، جو ایک 22 سال کا لڑکا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ وہ بھی اپنی محبت کا خراج چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں احتشام کو اپنی محبت کا خراج دیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا خون رگوں میں ہی جم گیا تھا۔ وہ بڑی ہی شفاق مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہہ رہا تھا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہر رات اپنے کمرے کی کھڑکی سے دوربین لگائے مجھے اور احتشام کو ایک ساتھ محبت میں گرفتار دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بھی میرے وجود سے عشق ہو گیا ہے۔ ماجد کی بات سن کر میری جان ہوا ہو گئی تھی۔ نہ جانے کب سے اس نے ہم دونوں پر نظر جما رکھی تھی، اور آج موقع ملتے ہی وہ احتشام کی جگہ میرے کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں نے ماجد سے کہا، ابھی اور اسی وقت واپس چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی، میرے پاس تم دونوں کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں۔ میں نے تمہاری اور احتشام کی بہت ساری تصاویر جمع کر رکھی ہیں جن میں تم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں پوری طرح گم ہو، اس لیے سوچ سمجھ کر شور مچانا، ورنہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ تمہارا کردار کیسا ہے۔ تمہاری ماں نے بھی ایسے ہی 2 مرد پھنسائے ہیں، تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اپنی ماں کے بارے میں سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا، لیکن میں صرف 13 سال کی تھی اور ماجد کی دھمکیوں سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ محبت کے نام پر میں نے احتشام کو اپنا سب کچھ دے دیا تھا، لیکن وہ سب میں نے اپنی خوشی سے کیا تھا، مگر ماجد نے مجھے بلیک میل کر کے میرا وجود حاصل کر لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرا عاشق ہو چکا ہے اور اب اسے بھی میری تمنا ہونے لگی ہے۔ نہ چاہتے ہوئی بھی میں ماجد کے بستر کی زینت بن چکی تھی۔ ساری رات میرے ساتھ گزار کر صبح ہونے سے پہلے وہ چلا گیا۔ اگلے روز جب میری احتشام سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے ماجد کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ہم دونوں کی ہی نازیبا تصاویر ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑا۔ یہ سن کر احتشام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسے مجھ سے کہیں زیادہ اپنی تصاویر کی پرواہ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر والے بہت ہی عزت دار، شریف ہیں، اور اگر یہ بات منظر عام پر آئی تو اس کی اور اس کے گھر والوں کی بہت بدنامی ہوگی۔ احتشام کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اسے میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ اگر میری ایسی کوئی تصویر سامنے آتی تو اس سے کہیں زیادہ میں رسوا ہوتی۔ احتشام نے مجھے ماجد سے بات کرنے کے لیے کہا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس سے تمام تصاویر حاصل کر لوں۔ اگلی رات جب ماجد میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے التجا کی کہ وہ ہماری تصویریں واپس کر دے، لیکن وہ کہنے لگا وہ تصویریں اس کے پاس امانت کے طور پر ہیں، اور جب تک میں خوشی خوشی اس پر اپنا آپ لٹاتی رہوں گی وہ ان تصویروں کو اپنے پاس چھپا کر رکھے گا۔ مجبوراً مجھے ماجد کے ساتھ بھی وقت گزارنا پڑا، لیکن یہ بات میں نے احتشام سے چھپا لی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا اور اس کا تعلق ماجد کی وجہ سے خراب ہو۔ میری زندگی میں ایک ہی بجائے 2 عاشق شامل ہو چکے تھے۔ کبھی احتشام میرے پاس چلا آتا تو کبھی ماجد۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ اور پھر ایک رات ایسی آئی کہ دونوں ایک ساتھ ہی میرے کمرے میں چلے آئے۔ ماجد پہلے سے ہی میرے کمرے میں آیا ہوا تھا اور پیچھے سے احتشام بھی چلا آیا، اور جب اس نے ماجد کو میرے ساتھ دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔
ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اور جھگڑا اتنا بڑا کہ ماجد نے احتشام کے سر پر گلدان دے مارا۔ احتشام کا خون اس قدر بہہ گیا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا اور ماجد وہاں سے فرار ہو گیا۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ایک لمبا چوڑا 18 سال کا لڑکا میرے آگے دم توڑ گیا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ میری اماں اور ابا بھاگتے ہوئے اوپر چلے آئے تھے۔ احتشام کو کمرے کے بیچوں بیچ مڑا ہوا دیکھ کر میری اماں کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی یہ کون ہے اور یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں نے خوف کے مارے اپنی ماں کو ایک ایک لفظ سچ بتا دیا تھا۔ میری بات سن کر میری ماں نے میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ کہنے لگی تو بھی اپنے باپ کی طرح ہی بدذات نکلی۔ تیرا باپ بھی ہر رات ایک نئی عورت کو گھر لاتا تھا اور تو نے بھی یہی حرکت کی۔ اتنی سی عمر میں 2 عاشق پال لیے۔ تیرے باپ کی اسی رنگین طبیعت کی وجہ سے میں نے اسے طلاق لے کر دوسری شادی کی تھی تاکہ تجھے عزت کے ساتھ پال سکوں، لیکن تو نے ثابت کر دیا کہ تیری رگوں میں اسی کا گندا خون دوڑ رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ میرے باپ کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور جس سچ سے انہوں نے پردہ اٹھایا تھا وہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے سوتیلے باپ نے خود ہی فون کر کے پولیس کو بلا لیا تھا اور مجھے یہ بیان دینے پر مجبور کیا تھا کہ احتشام چوری کی نیت سے میرے کمرے میں آیا تھا اور میں نے خوف کے مارے اس کے سر پر گلدان مار دیا تھا۔ اپنے سوتیلے باپ کے کہنے پر میں نے بیان تو دے دیا تھا، لیکن جب پولیس نے اپنے طور پر تفتیش کا آغاز کیا تو ایک کے بعد ایک سارا سچ خود ہی کھلتا چلا گیا اور ماجد بھی گرفتار ہو گیا۔ سارے محلے کے لوگ جان گئے کہ مجھ سے ملنے 2 لڑکے آیا کرتے تھے۔ میری ماں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی اور میں تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی، لیکن پھر احتشام کے گھر والوں نے سارے محلے کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا اور ہمارے گھر پر پتھراؤ کیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ مجھ جیسی بدذات لڑکی کو محلے سے نکال دیا جائے۔ صرف احتشام کے گھر والے نہیں بلکہ امجد کے گھر والے بھی میرے خلاف تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے ان کے جوان بیٹے کو اپنی انتہاؤں میں پھنسا کر اسے یہ قتل کروایا ہے۔ ہم پر محلے والوں کا دباؤ اس قدر بڑھا کہ میری ماں نے غصے میں مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگی فساد کی جڑ تو ہے، تو ہی یہاں سے جائے گی۔ میں تیری وجہ سے مزید بدنامی کا صحرا اپنے سر نہیں لوں گی۔ اگر میں تجھے اپنے ساتھ یہاں سے لے کر کہیں اور چلی بھی جاؤں تب بھی تیری رگوں میں دوڑنے والا خون تجھے کبھی پاک دامن نہیں رہنے دے گا۔ میرے سوتیلے باپ نے اماں پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ اب میرے سوتیلے باپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے ان کی عزت بھی مٹی میں مل گئی تھی۔ شام کے اندھیرے میں اماں نے محلے والوں کے سامنے مجھے گھر سے نکال باہر کھڑا کیا اور مجبوراً میں شہر کی سڑکوں پر آ گئی۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے لوگوں کی باتوں کو اپنے دماغ میں بھر کر اپنی ماں کا ایک الگ خاکہ بنا لیا تھا، اور اسی کی وجہ سے میں باہر کی دنیا میں محبت کی متلاشی ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ میری ماں نے میرے باپ سے علیحدگی کیوں اختیار کی، لیکن مجھے اپنے سوتیلے باپ سے نفرت ضرور ہو گئی تھی، اور میری یہی غلطی میرے اوپر ایک عذاب کی صورت مسلط ہو گئی تھی۔ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی، نہ ہی میرے پاس عزت رہی تھی اور نہ ہی میری ماں اور میرا گھر۔ 2 دن تک میں سڑک کنارے بھوکی بیٹھی رہی۔ پھر اس کے بعد مجھے ہوش آیا کہ میرے ساتھ پیڑ لگا ہوا ہے جو مزید میرا دکھ نہیں جھیل سکتا اور اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ اس قدر کم عمری میں مجھے کوئی کام تو ملنا نہیں تھا۔ میں نے بھیک مانگنے کا ارادہ کیا اور کھانے کی خاطر جو میں نے بھیک مانگنی شروع کی تو اسی معاشرے کے بہت سے عزت دار مردوں نے میری کم عمری اور جوانی کو خریدنے کی بات کی، اور وہیں سے میں جسم فروشی جیسے گھنونے کام میں ملوث ہوگی۔ یہ کام میں نے اپنی خوشی سے شروع نہیں کیا تھا۔ مجھے بھی رہنے کے لیے چھت اور کھانے کے لیے روٹی کی ضرورت تھی۔ ہمارے معاشرے کے معزز مرد مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے خرید تو سکتے ہیں، لیکن میرے سر پر عزت کی چادر نہیں رکھ سکتے۔ میری زندگی میں 2 عاشق آئے اور دونوں نے مل کر ہی مجھے برباد کر دیا۔ زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اور میری آنکھیں بھی اس ننھی سی گڑیا کی کہانی سن کر نم ہو گئی تھی۔ اسے برباد کرنے میں کئی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ سب سے پہلے تو اس کے ہی سگے باپ کا، جس کی رنگین طبیعت نے زینب کا کردار مسخ کر دیا تھا، اور پھر اس معاشرے کے ان لوگوں کا جو بلا ضرورت دوسروں کے معاملات میں بات کرتے ہیں اور غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ زینب نے اپنی قمیض کاندھے سے سرکا کے مجھے اپنے زخم دکھائے تو میری روح کانپ اٹھی۔ اس کا وجود تو پوری طرح زخموں سے چور تھا۔ میں نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک اچھی خاصی رقم دی اور ایک کرائے کے چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میں نے اسے محبت سے سمجھایا کہ اب وہ اس کام کو چھوڑ دے، اس کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ زینب نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میں بھی اسی معاشرے کا مرد تھا، لیکن مجھے اس بات کا پوری طرح احساس تھا
کہ میرے گھر میں بھی ایک جوان بہن ہے، اسی لیے میں کسی دوسرے کی بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈال سکتا۔ میں نے زینب کی کہانی کو خبر بنانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اب وہ عزت سے زندگی بسر کرے اور کوئی اسے اس کے ماضی کے حوالے سے نہ پہچانے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسے ہی سچی واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔